السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ مشاہدین کرام، سامعین حضرات اور ہماری اسلامی بہنوں اور بیٹیوں، آج کے ہفتہ واری ویکلی اس کلاس کا عنوان ہے کہ نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہمارے اور آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کے بے شمار احسانات اور نعمتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو اپنی حکمت کے حساب سے بندوں کو دیتا ہے، اور نعمتیں دے کر کے بھی اللہ تعالیٰ آزماتا اور امتحان لیتا ہے، اور کبھی نعمتیں کم کر کے، نعمتیں چھین کر کے بھی اللہ آزماتا ہے کہ بندہ جب نعمت پایا تو اس نے کیا کیا، اور جب نعمت چھن گئی تب اس نے کیا کیا۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرے گا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے گا تو اللہ اسے اور ہی زیادہ دے گا، اور اگر کوئی اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کرے گا تو اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت ہی سخت ہے۔ نعمتوں کا شکریہ دو انداز سے، دو طرح سے ادا کیا جاتا ہے۔ ایک بندہ جو بھی نعمت پایا ہے، جو بھی نعمت معمولی ہو یا زیادہ ہو، تو نعمتوں کا شکریہ دو طرح سے ادا کیا جاتا ہے۔ ایک تو زبانی شکریہ، الحمدللہ اللہ تعالیٰ تیرا احسان اور تیرا شکر ہے۔ ایک عملی شکریہ، یعنی ان نعمتوں کو پا کر بندہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اللہ کی عبادتیں کرے، اللہ کی بندگی کرے، اللہ کی فرمانبرداری کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے جو اپنی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کا موقع تلاشتے ہیں، نہ شکرہ نہ بنائے۔ اور اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اپنے بندوں کا امتحان لیتا ہے، کبھی مصیبتیں دور کر کے اور آسانی پیدا کر کے، اور کبھی آسانیاں اور نعمتیں چھین کر کے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف کے اندر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو اسرائیل، جن کو اسرائیل آج کہا جاتا ہے، بنو اسرائیل کا ایک
عبرت اور نصیحت بھرا واقعہ بیان کیا ہے. بڑا پیارا واقعہ ہے، ایک کہانی ہے، قصہ سمجھ لیجئے جو حقیقت ہے اور سچا ہے. اور یہ حدیث کی ٹھوس قابل اعتماد اور مستند کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے. کس کتاب میں؟ صحیح بخاری شریف میں ہے اور صحیح مسلم شریف میں ہے. بہنیں آپ جانتی ہیں کہ بارہا میں کہہ چکا ہوں کہ قرآن مجید کے بعد اللہ تعالیٰ کی اس دھرتی اور اس زمین پر سب سے صحیح کتاب صحیح بخاری شریف ہے، اور پھر اس کے بعد صحیح مسلم شریف ہے. تو یہ متفق علیہ روایت ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے. اور بہنیں سبق یاد رکھیں گی، اس حدیث کے بیان کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. واقعہ جو بیان کرنے جا رہا ہوں وہ بھی یاد کر لیں گے. پہلی بات تو کہ حدیث کی کس کتاب کی ہے؟ صحیح بخاری شریف کی اور صحیح مسلم شریف کی. دوسری بات، اس حدیث کے بیان کرنے والے کون سے صحابی ہیں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. بڑا پیارا واقعہ، عبرت سے بھرا ہوا واقعہ ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یعنی اللہ کے رسول سے بیان کرتے ہوئے حضرت ابو ہریرہ نے سنا ہے. کیا ہے کہ بنو اسرائیل میں 3 آدمی تھے. بنو اسرائیل میں 3 آدمی تھے. اللہ نے انہیں آزمایا تھا تینوں کو، کچھ نعمتیں دے کر پھر نعمتیں چھین کر. ان تینوں میں سے ایک آدمی کوڑھی تھا. کوڑھی تو آپ لوگ جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ بچائے. ہم لوگوں کو ہمیشہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہم انی اعوذ بک من البرص والجذام. اللہ میں کوڑھ کی بیماری سے پناہ مانگتا ہوں، سفید داغ کی بیماری سے میں پناہ مانگتا ہوں، وسیل اسقام بری بیماریوں سے میں پناہ مانگتا ہوں. تو قوم بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے، ان میں سے ایک آدمی کوڑھی تھا اور دوسرا آدمی گنجا تھا. گنجا جانتے ہیں نا، جس کا سر پہ بال ہی نہ اگے، یا تھوڑا کہیں اگے تھوڑا نہ اگے، گنجا، جس کو آج بہت سارے لوگ ٹکلا کہتے ہیں. ٹکلا ایک ہوتا ہے کہ بال بڑے بڑے ہیں یا ہو گئے تو چھلا لیتا، نہیں، اس کے سر میں بال ہی نہیں اگے تھے. اور تیسرا آدمی کیا تھا؟ اندھا، نابینا. تیسرا کیا تھا؟ اندھا. پہلا کوڑھی، دوسرا گنجا اور تیسرا نابینا. اب تھوڑی دیر حدیث کو آگے پڑھنے سے پہلے میں بتاؤں، یہ تینوں بیماریاں بڑی خطرناک بیماریاں ہیں نا. یہ تینوں بیماریاں بڑی خطرناک بیماریاں ہیں. کوڑھی ایسی بیماری اللہ بچائے کہ اس کو کوئی اپنے پاس بٹھانا گوارا نہیں کرے گا، اس کے پاس بیٹھنا گوارا نہیں کرے گا. گنجا سر کھول کے چلے تو جو دیکھے گا وہ ہنسے گا، اور نابینا دیکھ ہی نہیں پائے گا. بڑی کٹھن بیماریاں ہیں. اللہ تعالی ہم سب کی آنکھوں میں ہمیشہ روشنی برقرار رکھے اور حق باتیں دیکھنے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں ہماری ذریت آل اولاد کو کوڑھ جیسی بیماری، گنجا پن جیسی بیماری، ہلاک کر دینے والی بیماری سے محفوظ رکھیں. تو یہ تینوں آدمی تھے بنو اسرائیل کے اندر. اللہ نے ان کو آزمانا چاہا. تو اللہ تعالیٰ نے ان تینوں بندوں کو جب آزمانا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس ایک فرشتہ بھیجا. تینوں کے پاس، کوڑھ والی بیماری کے پاس، گنجا بیماری کے پاس اور اندھے آدمی کے پاس ایک فرشتہ بھیجا. فرشتہ جب آیا اللہ کے حکم سے تو وہ سب سے پہلے
کوڑ کی بیماری والے آدمی کے پاس آیا. کس کے پاس آیا پہلے؟ کوڑ کی بیماری والے کے پاس آیا اور فرشتے نے پوچھا کہ بھائی تمہیں سب سے زیادہ کیا چیز پسند ہے؟ کوڑھی سے فرشتے نے پوچھا کہ تمہیں سب سے زیادہ کیا چیز پسند ہے؟ تو کوڑھی کیا جواب دے گا؟ کوڑھی نے جواب دیا کہ میرا رنگ اچھا ہو جائے، میرا چمڑا اچھا ہو جائے، کھردرا ہے، ہر وقت کھجلاتا ہے، داغدار ہے، میرا چمڑا اچھا ہو جائے، اور یہ جو بیماری مجھے لگی ہوئی ہے یہ بیماری میری دور ہو جائے، کیونکہ اس بیماری کی وجہ سے لوگ مجھ سے گھن کرتے ہیں. کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، اپنے پاس بٹھانا یا میرے پاس بیٹھنا گوارا نہیں کرتے. یہ کوڑ والے بیماری نے فرشتے کو جواب دیا کہ بھائی میرا چمڑا اچھا ہو جائے، میرا کلر اچھا ہو جائے، اور یہ جو کوڑ کی بیماری ہے یہ بیماری دور ہو جائے. یہ بیماری کیا ہے؟ دور ہو جائے. آگے اللہ کے رسول اکرم فرماتے ہیں کہ فرشتے نے اس پر اپنا ہاتھ پھیرا. کس پر؟ کوڑ کی بیماری والے کے اوپر فرشتے نے ہاتھ پھیرا. فرشتے کے ہاتھ پھیرتے ہی اس کی بیماری کیا ہوئی؟ سب چلی گئی، دور ہو گئی. اس کا رنگ بیوٹیفل ہو گیا، خوبصورت ہو گیا، چمڑا اچھا ہو گیا اور رنگ اچھا ہو گیا. بھائی دیکھو اتنی بڑی مصیبت میں تھا اور ہاتھ پھیرتے ہی رنگ بدل گیا، چمڑا بدل گیا، سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گیا، اچھا ہو گیا، خوبصورت ہو گیا. پھر فرشتے نے پوچھا کہ کس طرح کا دھن تم زیادہ پسند کرتے ہو؟ تم کس طرح کا مال، سمپت اور دھن تم پسند کرتے ہو؟ تو اسی آدمی نے جواب دیا جو کوڑھی کی بیماری سے پریشان تھا، اس کی بیماری دور ہو گئی. تو اس نے جواب دیا اونٹ. اونٹ کہا یا گائے کہا، جیسا کہ حدیث کے اندر ہے، اونٹ چاہیے. تو فرشتے نے رب کائنات کی اجازت سے ایک حمل والی اونٹنی دیا. حمل والی اونٹنی، خالی اونٹنی نہیں دیا، ایسی اونٹنی دیا جو گربھوتی تھی، حاملہ تھی. اب حاملہ ہے تو ظاہر سی بات ہے بچے پیدا ہوں گے کہ نہیں پیدا ہوں گے. اور فرشتے نے اونٹنی دینے کے بعد کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں برکت دے. یہ واقعہ یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ اسے اس میں برکت دے. اب پورا واقعہ کوڑ والے بیماری کے پاس آئے. فرشتے نے پوچھا اور کوڑ والے بیماری نے کہا میرا رنگ بدل جائے، چمڑا اچھا ہو جائے، میری بیماری دور ہو جائے. پھر فرشتے نے پوچھا کہ دھن کیسا چاہیے؟ تو کہا اونٹنی دے دو. تو گابھن اونٹنی، حاملہ اونٹنی اس کو دے دیا اور دعا بھی کیا. اب یہاں تھوڑی دیر رکیے بہنوں. بہت بڑی نعمت ہوئی اس آدمی پر کہ نہیں اللہ تعالیٰ کی؟ بہت بڑا احسان ہوا کہ نہیں احسان ہوا؟ وہ بیماری جس کی وجہ سے وہ کسی کے پاس بیٹھ نہیں پاتا تھا، لوگ اس کو دیکھ کر گھن محسوس کرتے تھے، کوڑ جیسی بیماری، اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بھیج کر اس کی اس بیماری کو بالکل ختم کر دیا، خوبصورت کر دیا، چمڑے اچھے ہو گئے. اور پھر اس کو مال بھی دیا. اور وہ کون سا مال؟ اونٹنی دیا. اور اتنی اونٹنی، اس ایک اونٹنی سے اتنی اونٹنیاں پیدا ہوئی، اتنی اونٹنی پیدا ہوئی کہ پورے ایک وادی، ایک ایریا اسی کے اونٹ کا ہو گیا. اور برکت کی، اس نے دعا کی. پھر اس کے بعد فرشتہ آیا گنجے آدمی کے پاس. حدیث کے اندر آتا ہے کہ 10 مہینے کی گابھن اونٹنیاں دیا، جلدی بچہ دینے والی. پھر وہ فرشتہ آیا گنجے آدمی کے پاس، دوسرا آدمی، اور اس سے پوچھا کہ تمہیں کیا چیز پسند ہے بھائی؟ گنجا کیا پسند کرے گا؟
بھائی میرے سر میں خوبصورت لمبے لمبے بال آ جائیں، کالے بال آ جائیں. تو گنجے نے کہا کہ عمدہ بال جس سے میرا عیب ختم ہو جائے، جس سے میرا یہ عیب ختم ہو جائے. اس گنجا پن کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، بہت ہی گھن محسوس کرتے ہیں، بدصورت میں لگتا ہوں، ایک مہلک اور خطرناک بیماری ہے میرے اندر ہے. بھائی میرے سر میں بال آ جائیں، اور بھرا بال نہیں، پیلا نہیں، کالے کالے بال آ جائیں، تاکہ میری بیماری دور ہو جائے اور لوگ جو مجھ سے نفرت کرتے ہیں وہ نفرت. فرشتے نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا. اللہ کے حکم سے آیا تھا نا. کوئی یہ نہ کہے کہ فرشتے کے چاہت سے خود یہ بیماری دور، اللہ کے حکم، اس کے اجازت سے، اللہ کی اجازت سے. تو اس کا عیب ختم ہو گیا. اس کے سر میں بال آ گئے، بال آ گئے فوراً. اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اسی لیے ہمیں جو کچھ مانگنا ہے رب ہی سے مانگنا ہے. رب جب دینے پہ اترتا ہے تو کس کو کیا دے دے، کتنا دے دے، کوئی اندازہ نہیں لگا پاتا. بہرحال فرشتے کے سر پر، اس گنجے آدمی کے سر پر بال آ گئے. تو فرشتے نے پوچھا کہ بھائی کس طرح کا دھن تمہیں زیادہ پسند ہے، کس طرح کا مال تم زیادہ پسند کرتے ہو. تو اس گنجے نے کہا کہ بھائی مجھے گائے دے دو، مجھے گائے دے دو. چنانچہ اسے حمل والی گائے دے دی گئی. فرشتے نے حمل والی گائے دے دیا، اس کو گائے مل گئی. اور گائے ملنے کے بعد بچے دینے والی، اس کے پاس اتنی گائے ہو گئی کہ پوری وادی بھر گئی. اب وہاں سے فرشتہ، اب دوسرے گنجے آدمی کا واقعہ یاد رکھے گا. گنجا پن دور ہو گیا اور اسے گائے حمل والی مل گئی، جس سے اس کی گائے میں نسل میں بڑھوتری ہوئی. پھر فرشتہ اندھے، تیسرا آدمی کون تھا؟ اندھا، نابینا. اندھے آدمی کے پاس آیا اور کہا بھائی تمہیں کیا پسند ہے؟ تو اندھا کیا مانگے گا؟ آنکھوں کی روشنی مانگے گا نا. تو کہا بھائی میری بینائی لوٹا دی جائے، میری آنکھ میں روشنی آ جائے، میں دیکھوں، راستہ دیکھوں، یہ دیکھوں، وہ دیکھوں. تو بہرحال اس نے ہاتھ پھیرا فرشتے نے، اور اس کی بینائی لوٹ آئی، اندھے کی بینائی لوٹ آئی، آنکھوں میں روشنی آ گئی. پھر فرشتے نے پوچھا کہ بھائی تم کس طرح کا مال اور کس طرح کا سمپت، دولت تم پسند کرتے ہو؟ تو اس نے کہا مجھے بکری دے دیجئے. پہلے والے نے کیا کہا تھا؟ اونٹ. کوڑ والے نے. گنجے نے کہا گائے. اندھے نے کیا کہا؟ مجھے بکری دے دو. ہاں. تو فرشتے نے اس کو ایک حاملہ بکری دیا، یعنی ایسی بکری جو گابھن تھی، حمل سے تھی. اور اس بکری سے افزائش ہوئی، یعنی کافی اس کی نسل بڑھی اور پوری ایک وادی ہو گئی، خوب اس کے پاس بکریاں ہو گئی. ہاں. یہ تینوں کا امتحان اللہ تعالیٰ نے لیا ان کو، ان کی پریشانی دور کر کے اور نعمتیں دے کر کے، نعمتیں عطا کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کی پریشانی دور کی. اب فرشتہ اللہ آزماتا کس طریقے سے ہے. پھر فرشتہ نہایت پھٹا پرانا کپڑا پہن کر اپنی اصلی شکل میں، اسی شکل میں جس شکل میں آیا تھا ان کے پاس، کسی آدمی کی شکل میں، مسکین بن کر، غریب بن کر، فقیر بن کر، کوڑھی بن کر، سمجھیے ایک طرح سے، وہ اس آدمی کے پاس آیا جس کو کوڑھ کی بیماری تھی. کون سی بیماری تھی؟ کوڑھ کی بیماری تھی. آیا، کہا بھائی میں سفر میں ہوں اور میرا سامان سفر ختم ہو گیا ہے، میں اپنے گھر تک پہنچنے کی طاقت نہیں رکھتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی اور بہت کچھ تمہیں اللہ تعالیٰ دیا ہے، تو تم ہمیں ایک اونٹ دے دو تاکہ میں اونٹ پر سوار ہو کر
اپنے منزل مقصود تک پہنچ جاؤں. ہاں میں اپنے منزل مقصود تک پہنچ جاؤں, اپنے گھر تک سمجھ لیجئے کہ میں اپنے گھر تک پہنچ جاؤں. کیا کرنا چاہیے اس آدمی کو؟ مدد کرنی چاہیے کہ نہیں؟ رب کی نعمت کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ نہیں؟ کہا ارے یار ہمارے پاس بہت کاروبار ہے, ہمارے پاس اونٹ نہیں کہ میں آپ کو دے سکوں. جاؤ, یہ تو میں نے اپنے باپ دادا کے سمپت سے بنایا ہے, وراثت میں مجھے ملی ہے. ابا اماں, دادا دادی, نانا نانی کی وراثت میں مجھے ملا ہے. ہاں تو میں کیوں, اور میرے پاس بہت سارے کام ہے. اس پر فرشتے نے کہا کہ اگر تم جھوٹے ہو. فرشتے نے کیا کہا؟ اگر تم جھوٹے ہو. جھوٹا تھا کہ نہیں جھوٹا تھا؟ جھوٹا تھا کہ نہیں؟ وراثت وہ اونٹ کہاں سے ملا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے دلایا تھا. اور اس نے کیا کہا کہ میں باپ دادا سے نسلاً بعد نسل پیدائش پہ میں وارث ہو کر کے آیا ہوں. تو فرشتے نے کہا اگر تم جھوٹے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی پہلی حالت پر لوٹا دے. اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی پہلی حالت پر لوٹا دے. اور لوٹا دیا گیا. غربت آ گئی, فقر فاقہ آ گئی, وہی کوڑ کی بیماری آ گئی. یہاں عبرت اور نصیحت ہے کہ کتنی بڑی بیماری سے وہ دوچار اور پریشان تھا, غربت سے بالکل پریشان تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کی ایسی بیماری کہ وہ سماج میں بیٹھ نہیں پاتا تھا, وہ بیماری دور کر دیا. ایک اونٹ دیا, حمل والی اونٹ دیا, جس سے نسل بڑھی, اور اتنے اونٹ اور اونٹنی اس کے پاس ہو گئی کہ پوری ایک وادی, ایک ایریا بھر جاتا تھا. جدھر دیکھو اسی کا اونٹ, جدھر دیکھو اسی کی اونٹنی. لیکن جب ایک آدمی آیا اور وہ فرشتہ تھا, وہ پہچان نہیں پایا, اور وہ غریب مسکین فقیر پھٹے پرانے کپڑے پہن کر کے آیا, کروڑوں کے جائیداد تجھ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, اور ایک اونٹنی دینا تو نے گوارا نہیں کیا. تو فرشتے نے کہا, اور کیا کہا, ہمارا ابا سب کما کما کے دیے ہیں, تم کہہ رہے ہو یہ اور وہ, باپ دادا سے پایا ہوں. تو فرشتے نے کہا کہ اگر تو جھوٹا ہے, اور جھوٹا تھا کہ نہیں تھا اپنی بات میں, تو تجھے اپنی پہلی حالت پہ لوٹا دے. تو اللہ تعالیٰ نے اسے لوٹا دیا. کیا عبرت ملی, کیا نصیحت ملی؟ کہ اللہ تعالیٰ دے تب بھی ہمیں چوکنا رہنا چاہیے, چھین لے تبھی ہمیں چوکنا رہنا چاہیے. ہر حال میں اللہ کی نعمتوں کا زبانی شکریہ ادا کرنا چاہیے, اور اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کر کے بھی اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے, عبادتیں کر کے بھی اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. پھر کوڑ والی بیماری کو جو ہوا, اس کے بعد فرشتہ چلا گیا گنجے آدمی کے پاس. گنجے آدمی کا کیا تھا؟ گائے دیا تھا اور گنجا تھا. اس کی بیماری اس سے فرشتے کے ہاتھ پھیرنے کی وجہ سے ختم ہو گیا. فرشتے نے گنجے آدمی سے کہا کہ وہی اپنے اصلی شکل میں آیا, کہا کہ بھائی میں بہت پریشان آدمی ہوں, مسکین فقیر ہوں, یاتری ہوں, مسافر آدمی ہوں. سفر ہے کہ سارے ذریعے اور وسائل اور سادھن ختم ہو چکے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کی ذات پھر تمہاری مدد کے بنا, اللہ تعالیٰ کی ذات پھر تمہاری مدد کے بنا میں اپنے گھر تک, اپنے ٹھکانے تک نہیں پہنچ سکتا. یہاں ایک بات بہت جان لیجئے گا آپ لوگ. بہت سارے لوگ کہتے ہیں آپ چاہیں تو ایسا کام ہو جائے, آپ چاہیں تو نہیں, یہ نہیں کہنا چاہیے. کہنا چاہے اللہ چاہے پھر آپ چاہیں, یہ بھی نہیں کہنا چاہیے اللہ چاہے اور آپ چاہیں. بہت سارے لوگ کہہ دیتے ہیں نا کہ اللہ اور رسول جو چاہیں گے وہ ہوگا. رسول کے چاہنے سے کچھ ہوگا؟ ہاں, کہنا کیا چاہے, اللہ چاہے پھر آپ چاہیں. پھر کا لفظ لگانا چاہیے, اور اینڈ کا لفظ نہیں. اینڈ اگر لگائے اور لگائے تو دونوں اللہ, اور جس سے آدمی کہہ رہا, جیسے زید ہے, بھائی زید صاحب اللہ چاہے اور آپ چاہیں, تو زید کو اللہ کے برابر کر دیا کہ نہیں کر دیا؟
ہم کیا کہیں گے؟ اللہ، اے زید صاحب، اللہ چاہے پھر آپ چاہیں، پھر کہنا چاہیے. ہاں، یہ بات، یہ عقیدے کی بات ہے. معلوم سمجھ میں آیا نہیں، نہ سمجھ میں آیا تو پھر سے میں سمجھا دوں. تو بہرحال گنجے آدمی سے کہا کہ بھائی بہت فقیر و مسکین ہوں، سفر کرنے کا پیسہ نہیں رہ گیا، سب جیب ختم ہو گیا اور میں اپنے گھر تک پہنچنا چاہتا ہوں، تو میری کچھ مدد کر دو. تو گنجے نے کیا جواب دیا کہ بھائی بہت ضرورت ہے، بہت ہمارے اوپر ذمہ داری ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، بہن بیمار، یہ بیمار ہو، دنیا جیسے کہ آج سماج معاشرہ کرتا ہے. میں کچھ نہیں دے سکتا ہوں، میں کچھ نہیں دے سکتا ہوں. میں تم سے اس ذات کا واسطہ دے کر جس نے تمہیں بینائی دی، فرشتے نے کہا، اس ذات کا واسطہ دے کر، فرشتے نے کہا اس ذات کا واسطہ دے کر جس نے تمہیں بینائی دی، دیکھنے کی طاقت دی، ایک بکری مانگتا ہوں جس سے اپنے سفر کے ضروریات پوری کر سکو. بھیا اتنی بکریاں رکھے ہو، نہیں اتنی گائے رکھے ہو، ایک گائے دے دو تاکہ میری ضرورت پوری ہو جائے، میں اپنے ٹھکانے پر پہنچ جاؤں. گنجے کے پاس گائے تھی. تو گنجے نے کہا نہیں بھائی، ہمارے پاس نے بہت یہ کام وہ کام دیا نہیں. تو فرشتے نے کہا کہ اگر تم اپنی بات میں جھوٹے ہو تو اللہ تمہیں ویسا ہی کر دے جیسے پہلے تھے. وہ ہو گیا. پھر تیسرے آدمی کے پاس آئے. تیسرا آدمی کون تھا بنی اسرائیل کا؟ نابینا تھا. مختصر ہے کہ نابینا کے پاس آیا تو فرشتے نے کہا بھیا دیکھو، میں بہت ہی غریب ہوں، مسکین ہوں، فقیر ہوں، سفر کرنے بھر کا پیسہ نہیں، کوئی سادھن نہیں کہ میں اپنے گھر تک، اپنے ٹھکانے تک پہنچ جاؤں. آپ ہمیں ایک بکری دے دیتے تو ہمیں اس کے دودھ وغیرہ کو پی کے یا بیچ باچ کے کسی طرح میں اپنے گھر تک کیا ہو جاتا؟ پہنچ جاتا. تو اندھے نے کہا، کتنا پیارا جواب دیا اندھے نے. اندھے نے کہا جائیے، جاؤ، یہ میری بکریاں ہیں، میری بکریاں، اس میں سے تم جتنا لینا چاہو لے لو. میں اس طرح تھا، میں نابینا تھا، میں اندھا تھا. اللہ نے مجھے بینائی دے دی اور دیکھنے کی طاقت دے دی. میرے پاس کچھ نہیں تھا. رب نے مجھے ایک بکری دی اور اس سے بکریاں بڑھتے ساری ہزاروں بکریاں ہو گئیں. جاؤ بکریاں لے لو اور جتنی چاہو لے لو اور جتنی چاہو چھوڑ دو. اللہ کی قسم، اس نے کہا اللہ کی قسم، آج اللہ کے لیے جو چیز بھی تم لوگے اسے لینے سے میں تمہیں نہیں روکوں گا. جو بھی تم لینا چاہو گے ان بکریوں میں سے، ان بکریوں کو لینے سے میں تمہیں میں اندھا تھا، دنیا نہیں دیکھ پا رہا تھا، آنکھ میں طاقت نہیں تھی، غربت سے میں پریشان تھا. رب کریم نے میرے اوپر احسان کیا، اپنی نعمت بحال کر دی، میرے آنکھ کی روشنی لوٹ آئی، میں دیکھنے لگا اچھی طریقے سے. بکری کے ذریعہ اللہ تعالیٰ، ایک حاملہ بکری کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بکریاں دیا. جاؤ جتنا چاہو تم لے لو. اللہ کے قسم، تم جو بھی بکری لینا چاہو گے میں تمہیں روکوں گا نہیں. یہ اللہ کا مال ہے، تمہیں ضرورت ہے، فقیر ہو، مسکین ہو، راستہ طے کرنے بھر کا سامان نہیں، جاؤ تم لے لو. تب فرشتے نے کہا کیا کہ بس بس بس، یہ تو صرف تم تینوں کا امتحان تھا. کن تینوں کا؟ کوڑھ والی بیماری کا، گنجے کا. میں لینے کے لیے نہیں آیا ہوں، یہ تو تم لوگوں کا دل
اور اللہ کی نعمتوں کا شکریہ کس طرح ادا کرتے ہو، یا اللہ کے نعمتوں کا احسان مند کس طرح ہو۔ میں امتحان لینے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ تم سے راضی اور خوش ہے اور تمہیں دونوں ساتھیوں سے ناراض ہے۔ کیا فرشتے نے کہا؟ اندھے سے، کہ بھائی میں بکریاں لینے نہیں، جاؤ، میں تو امتحان لینے کے لیے آیا تھا، ایگزام لینے کے لیے آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہے۔ کیوں راضی ہے اللہ تعالیٰ؟ کیونکہ بندے نے اللہ کی نعمت کا احساس کیا اور بندے نے اپنا پرانا دن یاد کیا، پہلے کا دن یاد کیا کہ نہیں کیا؟ کہ میں اندھا تھا، ایک زمانہ تھا، بالکل۔ اپنا دن کسی کو نہیں بھولنا چاہیے۔ کتنی بڑی ہم حویلی بنا لیں، کتنی بڑی جائیداد ہم کھڑی کر لیں، ہمارے بچے بچیاں کتنی ہی زیادہ ترقی کر لیں، اپنا پرانا دن ہے، کیونکہ جو بھی چیز ہمارے پاس ہے، باڈی، کپڑے لتے، گھر، مکان، پیسہ کوڑی، زیور، سونا، کھیت پات، جو کچھ ہے کس کا دیا ہوا ہے؟ اللہ نے دیا ہے نا، اللہ کے توفیق سے ملا ہے۔ تو اپنا پرانا دن نہیں بھولنا چاہیے اور اللہ کی نعمت کو نہیں بھولنا چاہیے اور نہ ہی اللہ کی آزمائش کو بھولنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ اس انداز سے کرنا چاہیے جس میں اللہ کی رضامندی ہو۔ کہا فرشتے نے، نابینا جاؤ، اللہ میں بکری لینے نہیں آیا ہوں، اللہ تم سے راضی ہے اور تمہارے دو ساتھی کوڑھی اور گنجے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہے۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ ہمیں عبرت ملی کہ ایک تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا احسان مند ہونا چاہیے، اور اللہ ہی کا احسان ہے کہ ہم چل پھر رہے، کھا پی رہے، صحت مند ہے، جو کچھ بھی اللہ ہی کا۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ کے احسان کو بھولنا نہیں چاہیے کبھی بھی۔ یہ نہیں کہ پہلے پہنتے تھے ہم لوگ سوتی، وہ بھی بہت اچھا نہیں ملتا تھا، اب آپ تھوڑا اچھا بڑھیا، تو اب کسی غرور اور گھمنڈ سے اللہ کی نعمت کا انکار ہے، ہمارے ابا نے دیا، اللہ نے کیا دیا، تو باپ دادا سے ہمیں ملا ہے۔ ہاں، دوسروں پر غرور کریں، دوسروں پر گھمنڈ کریں، ہاں، دوسروں کو حقیر اور کمتر سمجھیں، کیونکہ اللہ جس طرح دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ ویسے چھوڑنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ویسے پکڑنے والا بھی ہے۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ ہمیں ہمیشہ ضرورت مندوں کے ساتھ اچھا ہی برتاؤ کرنا چاہیے۔ اب ضرورت مند دو طرح سے ہوتے ہیں، کچھ مکار ہوتے ہیں، کچھ جھوٹے ہوتے ہیں، کچھ فرادی ہوتے ہیں۔ ان کا نہیں، یہ نہیں کہ اٹھاؤ صدقہ چاہے جس کو دے دو، تحقیق کر کے دیکھو، چھان بین کے دے دو، ویسے اجر آپ کو آپ کی نیت کے حساب سے ملے گا، ثواب آپ کی نیت کے حساب سے ملے گا، وہ اللہ آپ کی نیت کو دیکھ رہا ہے۔ لیکن زیادہ سے زیادہ تحقیق کر کے دینا چاہیے، رشتہ دار ہو یا غیر رشتہ دار ہو، اپنے مسلمان بھائی، یہاں تک کہ کچھ چیزوں میں غیر مسلموں کا بھی ہیلپ کیا جا سکتا ہے۔ ایک غیر مسلم آیا، بھوکا ہے، بالکل پیاسا ہے، پانی دینا جائز ہو جائے گا کہ نہیں جائز ہو جائے گا؟ اب اس کو ایسا نہیں دیا جائے گا کہ وہ پہاڑ بن کر کے ہمارے اوپر ہی ظلم کرنا، اسلام پر ظلم کرنا شروع کر دے۔ تو ہمیشہ، اور یہ بھی جان لے کہ ایک آدمی ایسا ہے کہ وہ خود محتاج ہے، بچوں کے اسکول کے فیس کا پیسہ نہیں، اس کا پیسہ نہیں، اس کا بس دو چار سکے گھر کے اندر، اس کا دیا ہوا صدقہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسندیدہ ہے۔ اللہ دل دیکھتا ہے۔ ہو سکتا ہے کسی مجبور ضرورت مند کے کام آنے
ہی کی وجہ سے اللہ میرا ایسے موقع پر کام آ جائے کہ ہم ہر طرح کی نا امیدی کے شکار ہو جائے. دیکھو نابینا وہ جانتا تھا میری آنکھ لوٹ آئے گی, دنیا اس کی اندھیری تھی, غربت تھی, لیکن اللہ تعالیٰ کے احسان کو یاد رکھا, کہا لے جاؤ جتنی بکریاں لے جانا چاہو, جتنا بھی تم لے لو گے میں روکنے والا نہیں ہوں, جاؤ. تو اللہ کیا ہوا, اسے رضامندی کی خوشخبری فرشتے کے ذریعے دلایا. میری بہنوں, اس درس کے بہت واقعات, بہت نصیحتیں ملی. آج میں بتاتا ہوں آپ لوگوں کو, ہم لوگوں کو چاہیے کہ اپنے گھروں میں انویلپ بولتے ہیں, کیا بولتے ہیں, لفافہ یا غلہ رکھنا چاہیے, ہر بچے کے لیے الگ الگ. فلانی یہ تمہارا غلہ ہے, فلاں صاحب یہ تمہارا غلہ ہے, فلاں صاحب یہ تمہارا غلہ ہے. 3-4 غلہ, ایک لڑکے کے پاس 3-4 غلہ ہو یا ایک ہی غلہ ہو, اس میں لکھ دے ڈبے پر کیا, اللہ کے لیے. کیا لکھا ہے, اللہ کے لیے, فار اللہ. جو اسٹوڈنٹ ہیں اس کلاس میں اگر ہیں, بچیاں ہیں, ابو امی کچھ دیتے ہیں آپ لوگوں کو, نہیں دیتے بیٹا, 10-5 روپیہ تو ڈیلی مل جاتا ہے. مل جاتا کہ نہیں مل جاتا ہے, ہاں ملتا ہے نا. عیدی بقرعیدی ملتی ہے کہ نہیں ملتی ہے, نمبر اچھا لاتی ہو تو ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے, ارے بہت ملتا ہے. ٹھیک ہے, باپ کے پاس نہیں, ماں کے پاس, تو ہمیں دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے. یہی کیا کم ہے کہ ماں باپ اتنی محنت کر کے آپ کو پڑھا رہے ہیں, اس لیے پڑھو, لائقدار بنو. مان لیا 10 روپیہ ملا, اس میں سے 9 ہی خرچ کرو, 1 روپیہ کیا کرو, اللہ کے لیے ڈال دو. ڈالتے ڈالتے جب ڈبہ بھر جائے تو اٹھاؤ, اس میں مان لیا 1000 روپیہ آیا سال بھر کے, 2 سال کے اندر مان لیا, یا 500 یا 100 آیا, 100 ہی آیا. 10 روپیہ کہیں مسجد بن رہی ہے, وہ ذرا معلوم کرو, مسجد میں ہم دیں گے. 10 روپیہ کسی غریب کو دے دیں گے, 10 روپیہ کہیں یتیم و بیوہ کو دے دیں گے, تحقیق کر کے, چھان بین کر کے. یہ اگر نیت ہماری پاک و صاف ستھری ہے تو اور اللہ کے ہاں یہ مقبول ہوگا انشاءاللہ نیت کے بنیاد پر. تو ایک تو خوشخبری, اللہ راضی ہوگا, اور اس میں کرو مہربانی تمہارے زمین پر, اللہ مہربان ہوگا عرش پری پر. ایک غریب کے ہاتھ میں جو آپ نے ایک روٹی دیا, ہاں روٹی دیتے ہیں, کون سی روٹی, ہم آپ لوگوں کی بات نہیں کرتے ہیں. ہاں آیا کوئی بڑکا مانگنے, ہاں فاطمہ نے کہا, اے دیکھ وہ جو پرسوں کی روٹی, روٹکا میں کیا ہاٹ پاٹ بولتے ہیں کہ کیا گرم پاٹ بولتے ہیں, وہ روٹی جو رکھی ہے لے جا, دیا. نہیں, لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. بھلائی خیر کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے ہو, نہیں پا سکتے ہو جب تک کہ اپنی محبوب چیز نہ خرچ کرو. تو بہرحال اس حدیث سے ہمیں سارے واقعات, اس واقعے سے آخری نصیحت, ہمیں مہلک بیماریوں سے کیا کرنا چاہیے, پناہ مانگنا چاہیے. اب آپ دیکھیے, اس حدیث کو وہ لوگ خاص طور پہ پڑھائیں جو گاڑیاں چلاتے ہیں روڈوں پر. ایک عورت پردہ دار بیچاری روڈ کراس کر رہی ہے, لیکن بے ہارن اسی رفتار سے. ایک اندھا آدمی, لنگڑا آدمی روڈ کراس کرتا ہے, لیکن اپنے موٹر سائیکل اور جوانی کے غرور میں ادھر ادھر, اور اگر جائیں یہ گندے الفاظ میں, یہ کنوا ایسا کر رہا ہے, ماں دیا یار. یہ بھی غلط ہے کہ نہیں ہے, غلط ہونا چاہیے. گاڑی ہم روکیں, اس کا ہاتھ پکڑ کے روڈ دیکھ نہیں پا رہا, لولا ہے یا لنگڑا ہے یا کچھ بھی کمزوری ہے, اس کو روڈ کراس کرا دینا چاہیے. ثواب ہے کہ نہیں ہے؟ تو میری بہنوں,
ہم اللہ کے عذاب سے بچیں، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری نہ کریں، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر زبان سے بھی ادا کریں اور عمل سے بھی کریں، اور ہمیشہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہیں، اللہ کے عذاب و پکڑ سے ڈرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو زمینی اور آسمانی آفتوں سے مامون و محفوظ رکھے، جسمانی ہلاک کر دینے والی اور ہر بیماری سے مامون و محفوظ رکھے، دوسروں کو دیکھ کر عبرت حاصل کرنے والا بنائے، مذاق کرنے والا، ٹھٹا اڑانے والا نہ بنائے، اور زیادہ سے زیادہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کو پڑھ کر سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ احسن الجزاء۔